اور اب کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں اس حکومت کی پرفارمنس کے اوپر. کچھ رپورٹس آ رہی ہیں, پاورٹی کے حوالے سے کچھ رپورٹس آ رہی ہیں, لیکن سیاست کس نہج پر ہے اور اس سیاست میں اس وقت ہلچل کون مچا رہا ہے؟ تو وہ ہیں شیر افضل مروت صاحب. پاکستان تحریک انصاف کو لے کر اور خصوصاً علیمہ خانم کو لے کر ان کی توپیں گولے اگل رہی ہیں اور وہ مختلف انکشافات کر رہے ہیں. سیٹھی صاحب, آپ تو علیمہ خانم صاحبہ بشرا بی بی کے کردار کے اوپر پاکستان تحریک انصاف میں ان کا رول کیسا رہے گا یا کیسا ہے اس پہ بھی آپ تبصرہ کرتے رہے ہیں, لیکن شیر افضل مروت صاحب کی ٹون بہت مختلف ہے. ایسے لگتا ہے کہ جتنی خرابیاں پی ٹی آئی میں موجود ہیں ان سب کی ذمہ دار وہ علیمہ خانم کو سمجھتے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہ یہ الزام بھی عائد کر دیا ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مل کر اپنے بیٹوں کی رہائی کے لیے درخواست کی اور وہ ایک سٹیج پر چیئرمین بننے کی بھی کوشش کر رہی تھیں. ان الزامات میں آپ کتنی صداقت سمجھتے ہیں اور کتنا پرسنل گرج؟ دیکھیے, میں نے کل کے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ علیمہ چاہتی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی لیڈر بن جائیں اور ان دی ایبسنس آف عمران خان سرٹنلی. اور کل کو اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب نہ ہوں وہ ون ریزن اور another تو یہ ٹیک اوور کر لیں یا وہ تو آئی تھنک وہ تو ان کی پہلے دن سے یہ کوشش تھی. تو آج اگر مروت صاحب نے یہ کہہ دی ہے بات تو بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے. ہمارا اپنا یہی اسیسمنٹ تھا کہ انہوں نے پہلے گنڈا پور صاحب کی فارغ کرایا اینڈ سو آن, مروت کو فارغ کروایا. تو اب یہ تو باتیں تو ہوں گی, باتیں تو نکلیں گی یہ. مگر میں آپ کو بتاؤں کیمپ بیسکلی دو ہیں, ایک بشرا بی بی کا کیمپ ہے اور ایک علیمہ خان کا کیمپ ہے. اور بشرا بی بی جیل میں ہے مگر خان کے قریب ہے, یہ جیل کے باہر ہیں, ان کو اجازت نہیں مل رہی خان کو ملنے کی, تو اس لیے یہ باہر انہوں نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں اور ہر روز شی از ان دا نیوز اور کوشش بھی ان کی یہی ہے. اور انہوں نے کچھ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں جن کو خان نے خود نامینیٹ کیا ان کو بھی ساتھ رکھتی ہیں. سو اس قسم کی سچویشن ہو رہی ہے. مگر یہ جو ان فائٹنگ ہے نا پی ٹی آئی کے اندر, یہ اب بہت سیریس ہو چکی ہے. اب تو بالکل اب ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے نا. اب تو ایک طرف علیمہ خان اور ان کے ساتھی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, دوسری طرف گنڈا پور صاحب اور ان کے ساتھی, اور اب تو میرا خیال ہے افریدی صاحب کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. تو یہ 3-way فائٹ شروع ہو گئی ہے. اب دیر از گنڈا پور, دیر از علیمہ, دیر از مروت, اور اب چوتھی جو ہے وہ افریدی صاحب. تو یہ 3-4 بڑے کیمپس, اور بےچارے وہ بیرسٹر صاحب وغیرہ جو ہیں وہ تو بےچارے کبھی ادھر کبھی ادھر فٹ بال کی طرح ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور باقی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ فواد چودھری صاحب لگے ہوئے ہیں, وہ تو ٹھاٹھا ہروزی کرتے رہتے ہیں. اب وہ جو لوگ جو شاہ محمود قریشی ہیں یا باقی یہ لاہور میں ہیں, تو مطلب اتنے گروپس ہیں, تو ویئر ڈز ون گو, ویئر از دا لیڈرشپ. اسی لیے یہ ساری کنفیوژن ہو رہی ہے. اور بیرسٹر گوہر فائر فائٹنگ کا رول ہی پلے کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے الزامات پر کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ سب الزامات بے بنیاد ہیں, اور جس وقت کی بات کر رہے ہیں چیئرمین شپ لینے کی اس وقت تو پارٹی کا معاملہ چل رہا تھا, پارٹی کے انتخابات کا معاملہ, تو سرٹیفکیٹ کی باتیں چل رہی تھیں, تو یہ میچ نہیں کرتی. بیرسٹر گوہر نے جھٹلا دیا ان سارے الزامات کو. لیکن سیٹھی صاحب, شیر افضل مروت کا یہ کہنا کہ سہیل آفریدی جا رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب واپس آ سکتے ہیں, یہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہے اب گنڈا پور صاحب کو واپس لانا, بیکاز گنڈا پور صاحب کا جو پرابلم ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی تو ہے نا. سو اس لیے اٹس ناٹ سو ایزی. اور مروت صاحب نے بھی بہت سی باتیں کی ہیں. میرا خیال ہے یہ تو سائڈ لائن ہی رہیں گے. مگر کیا افریدی صاحب سروائیو کریں گے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ افریدی صاحب کو سوچنا چاہیے. یہ جو انہوں نے رہائی کی فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے یہ ان کے گلے پڑ سکتی ہے. ان کو سوچنا چاہیے. اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے میرا کچھ کہنا, بٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ دس کین بی اے ویری سیریس پرابلم فار افریدی صاحب. لوگ اسے ایف ایس ایف سے ملا رہے ہیں, ایسی کوئی مماثلت سمجھتے ہیں آپ؟ ہمیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہٹے کٹے لوگ جو لڑاکو ہیں, لڑنے کے لیے تیار ہیں, ان کو ہائر کیا جائے گا اس کے لیے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر سارے اندر چلے جائیں گے. دیکھنا تو سب تو 10 سال قید ہو جائے گی.
ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، آپ نے تو پریڈکٹ کر دیا اس کا مستقبل، لیکن اس کو لے کر پارٹی کے اندر بھی بحث کا سلسلہ جاری ہے اور اس اعلان کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا گیا تھا، یہاں تک کہ کچھ حلقے تو یہ الزام بھی عائد کر رہے تھے کہ اس فورس کی آڑ میں لسٹیں بنیں گی اور جو جو اس میں شامل ہوگا وہ دھر لیا جائے گا۔ تو ان اے وے آپ کی بات تال میل کھا رہی ہے کہ کنیکشن کیا بن رہا ہے۔ بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے پر ہو گئی بات، اب کچھ آتے ہیں اکانومی کی طرف، جس کو لے کر ہوش ربا رپورٹس آ رہی ہیں جو کہ اچھی نہیں ہیں۔ آل از ناٹ ویل، کہا جا رہا ہے معیشت سٹیبل ہو گئی لیکن عوام سٹیبل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اور کچھ ایسے فگرز جاری کیے گئے ہیں، سٹیٹس جاری کیے گئے ہیں کہ 7 سال کے عرصے میں ملک میں کیا سچویشن رہی غربت کی۔ تو 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، جس میں سے 7 کروڑ افراد غربت کا شکار ہو گئے ہیں، اور غربت کی جو شرح ہے اس میں 7.6% اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اب یہ 28.9% تک پہنچ چکی ہے، آلموسٹ 30%۔ سیٹھی صاحب، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے البتہ یہ یاد کروایا کہ 2018 سے لے کر ابھی تک کی اگر یہ رپورٹ ہے تو اس عرصے میں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹس پاکستان میں چینج ہوئی، 5 وزراء اعظم آئے، پالیسیز کا تسلسل نہیں رہا، پھر کورونا آ گیا، اور اس کے علاوہ IMF پروگرامز میں جو سبسڈی دینے سے منع کر دیا جاتا ہے وہ بھی ریزن ہے غربت کے بڑھنے کا۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، یہی ذمہ دار ہیں فیکٹرز؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ کوئی 2.5% کے قریب بڑھ رہی ہے، اور پچھلے 3-4 سال سے آپ کی جو ریٹ آف گروتھ ہے اکانومی کی وہ 1.5-2% سے بھی کم رہی ہے۔ اب امکان ان کا یہ ہے کہ شاید یہ 3% تک چلی جائے، تو یہ تو ہونا ہی ہے نا کہ ایک طرف آپ کا جو روپیہ ہے اس کی ویلیو گر رہی ہے کیونکہ آپ کے ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہے اور آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، تو آپ کی روپے کی ویلیو گر رہی ہے۔ اگر آپ کے روپے کی ویلیو گر رہی ہے تو مہنگائی ہوگی نا، کیونکہ جو چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں ڈالر میں آتی ہے نا، تو اگر ایک وقت ڈالر 250 روپے کا ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد 350 کا ہو جاتا ہے، تو جو چیز $1 کی آئی تھی 250 کی بک رہی تھی اور 350 کی بکے گی۔ تو ایک تو یہ کہ مہنگائی جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پہلی بات یہ، اور وہ ڈالر جو ہے وہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا، اور امکان یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اور کسی قسم کے کوئی مسئلے بن گئے تو ڈالر اور بھی بڑھ سکتا ہے اور آپ کا روپیہ اور بھی گر سکتا ہے اور مہنگائی اور بھی ہو سکتی ہے۔ جب مہنگائی ہوتی ہے اور تنخواہیں نہیں بڑھتی تو آپ کی جیب جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے، سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ اب مہنگائی کیا، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، تیل مہنگا ہو گیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے آپ کی تنخواہیں اس طریقے سے بڑی نہیں ہے مڈل کلاس کی، اور غریب کے پاس تو پہلے بھی جو برا حال تھا اور بھی زیادہ برا حال ہو گیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک تو ملازمت نہیں ہے کیونکہ معیشت گرو نہیں کر رہی، اسی لیے لوگ جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کے باہر جانا چاہ رہے ہیں، وہ باہر کوئی نوکری مل جائے بھاگ رہے ہیں یہاں سے لوگ، بیکاز یہاں نوکریاں نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے بیکاز آپ کی جو جیب ہے وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، جو لوگ پہلے غریب تھے وہ اور بھی زیادہ غریب ہو رہے ہیں، جو پہلے مڈل کلاس تھی وہ لوور مڈل کلاس بن رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کا تعلق اکانومی کے ساتھ ہے۔ اب اکانومی کے ساتھ IMF کا بھی تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے میں بتا دوں IMF کا کیا تعلق ہے اور پھر یہ بتاؤں گا کہ کیوں ہے تعلق IMF۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ IMF کہتی ہے کہ آپ خرچہ زیادہ کرتے ہیں، کماتے کم ہیں، آپ نے قرضے لیے ہوئے ہم سے بھی اور دنیا سے بھی، یہ قرضے کیسے واپس کریں گے اگر آپ خرچے آپ کے بڑھ رہے ہیں اور بڑھ گئے ہیں اور کمائی آپ کی کم ہے؟ اس کا مطلب دن بدن آپ دلدل میں اور ڈوب رہے ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ مہربانی کریں، خرچے کم کریں، اور جو پیسے واپس دینے وہ پیسے واپس دیں۔